بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اقامت دین، وقت کی ضرورت۔ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا وہ نظام ہے، وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی اشرف المخلوقات کے لیے بھیجا ہے، اور کائنات کا دین ہی دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ اللہ کا کوئی نظام اس دنیا میں نہیں ہے کہ جو اس کی مخلوق پر لاگو کیا جائے۔ دین کے متبادل آج کل جو لوگ ہیں اور جو دین کے لفظ کو پیچھے کر کے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں اور اس کی حد سے زیادہ تشہیر کرتے ہیں، اور اسلام کو بھی مذہب کے نام پر بولنے، لکھنے اور تشہیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، مذہب کا لفظ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مذہب ایک راستہ ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے۔ مذہب سے مراد چلنا، ایک راستہ، لیکن یہ ایک محدود اور مختصر نوعیت کا چلنا اور راستہ ہوتا ہے۔ اس میں پیورلی انسان کی اپنی پرائیویٹ لائف سے تعلق بنتا ہے، اور ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہی اس کو پرائیویٹ لائف کے طور پر دنیا میں اجاگر کیا جاتا ہے کہ اپنی نماز پڑھیں یا اپنی عبادت کریں یا اپنے بت پوجیں یا مذہبی رجحانات رکھیں یا تھوڑے موڑے اپنے جو ہے اخلاقی ضابطے رکھیں، باقی حکومت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی خالق انسان نے انسان کو طاقتور بنایا اور اسے کلہم اختیارات سے نوازا، یعنی خلیفۃ اللہ بنا کر خلیفۃ الرسول کا عکس دیا۔ لیکن مذہب میں انسان کو محدود کر دیا گیا کہ ذاتی عبادات آپ کی اپنی حد تک ہیں، اس کے علاوہ حکومت کے معاملات میں آپ کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ پوجا پاٹ کرو،
اور جیسے حکومت کہے اس پر عمل کرو۔ یہ صریحاً دین کے نظریے کے خلاف ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ آپ ایک اشرف المخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ نمونہ ہے، آپ کا جو محسن انسانیت ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ بنتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، جو محبوب الخدا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، اور اعلیٰ رب العالمین نے بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول جو بھیجے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں، اور دین کا جو تعلق ہے وہ انسان کی مکمل زندگی کے ساتھ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ یہ دین ہمارے سیاسی، ہمارے سماجی، ہمارے معاشی، ہمارے ازواجی، کلہم معاملات کے بارے میں تشہیر کرتا ہے، اور کلہم معاملات کے معاملے میں اسے نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ زندگی کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ زندگی بس گزر رہی ہے، ہمیں حق الیقین نہیں ہے، ہماری ہر لمحے پر ہماری جنت بنتی ہے اگر ہم دین پر چلیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہم اپنے کریکٹر کی بدولت، دعوت دین کی بدولت، ہم دوسروں کو پھر بزور طاقت دین کی طرف لا سکتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ بھی یہی ہے، مومن ہوگے تو تم غالب ہوگے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایمان سے لبریز نہ ہوں، کہ ہمارے اندر پورا کا پورا ایمان ہو،
اور ایمان کا ہر پہلو سے ہم لبریز ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر قومیں اور کفر ہم پر حکمرانی کر جائے۔ ہم اگر دین پر چلیں گے تو حاکم بھی ہم ہوں گے۔ اقامت دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بذات خود ہر لمحے ہر معاملات میں پرامن طریقے پر اپنے آپ کو بنا کر، سنوار کر اور مدد خداوندی کو پکار کر لوگوں کو، دوسروں کو ہم راغب کریں، اپنے کریکٹر کو نمونہ بنائیں، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمونہ بنایا تھا۔ مسلمان، مومن صرف وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تربیت کرنا، ان کو حکمت و دانائی سے ہمکنار کرنا اور پھر ایک مکمل جماعت بنا کر پھر طاقت کا کوڑا لے کر باطل کی طرف رخ کرنا اور باطل کو مٹا دینا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت حق آ گیا، فتح مکہ ہو گیا تو باطل مٹ گیا۔ اقامت دین کی آج بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم کرپشن کے ماہر ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم مافیا ہیں، ہم اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا جس سے تفرقہ بازی ہو۔ مسلمان کے ہاتھ سے کرپشن نہیں ہو سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری جو موجودہ حالت ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ ہمارے اندر کریکٹر نہیں ہے، اور پھر ہم مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے تابع ہو گئے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ خدا کے باغی ہوں، جو لوگ اسلام کے منکر ہوں، جو لوگ کافر ہوں، وہ ہم کو حکم دیں، وہ ایمان والوں کو حکم دیں۔ 150 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، لیکن
ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اقامت دین سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمارا سارا کا سارا نصاب جو ہے وہ دین پر مبنی ہے، ہونا چاہیے، اور نصاب اسلام ہونا چاہیے۔ اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ کسبی علوم سے بہرہ نہ ہوں۔ ہماری لائف کا سٹائل انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی وہ دین کے اندر آ جائے، اور ہمارا ہر لمحہ، ہماری صبح، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہماری رات، ہر لمحہ ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ کی بندگی آ جائے اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے۔ حکم بھی یہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ تو ہم جس جس جگہ پر موجود ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ دین پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ مل جاتا ہے۔ آپ اپنی اپنی سطح پر، آپ اپنے گھر سے شروع کریں، آپ محلے سے شروع کریں، آپ شہر سے شروع کریں۔ آپ دین پر چلنے والے بذات خود بن جائیں تو قافلے بنتے جائیں گے اور لوگ دھڑا دھڑ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت سارا یورپ، سارا امریکہ، ساری لادینی قوتیں وہ اگر پریشان ہیں، اگر وہ خوف زدہ ہیں، تو وہ دین اسلام کے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی دین اسلام سے ہے، ان کی پریشانی آپ سے یا مجھ سے نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھ کو تو ہر سورس سے خرید سکتے ہیں، لیکن ہمارے نظام کو نہیں خرید سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ملوکیت کی تباہی ہوئی، سرمایہ دارانہ نظام آیا، سرمایہ دارانہ نظام کی تباہی کر کے کمیونسٹ بلاک بنے گئے، کمیونسٹ بلاک کی تباہی کر کے جمہوریت کے بلاک بنائے گئے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کی نسلیں جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پریشان کھڑی ہیں کہ ہر طرح کی سہولیات، عیاشی اور وافر رقوم، ڈالر، آرام، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان کا سکون اللہ نے اپنے نام میں رکھا ہے، کہ خالق نے مخلوق کے سکون کو اپنے دین سے جوڑا ہے۔ اور بھائیو، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اتنی جسارت اور جرأت ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام کے مخالف عناصر کو صرف اب اپنے معاشی معاملات کے ذریعے انہیں دعوت دیں، ہم سیاسی معاملات کے لیے انہیں دعوت دیں، ہم اپنے سوشل معاملات کے ذریعے انہیں دعوت دیں،
ان تک تو ہمارا پہلو پہنچایا ہی نہیں جاتا، ہماری تعلیمات تو پہنچائی ہی نہیں جاتی۔ ہماری تعلیمات صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، ہماری تعلیمات ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں، جن میں سیاست بھی ہے، جن میں معیشت بھی ہے، جن میں سوشل زندگی بھی ہے، جن میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال بھی ہے۔ آپ تصور کریں کہ دین اسلام وہ دین ہے جو سب سے زیادہ جو خیال کے احکامات آتے ہیں وہ ہمسائے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہیں سے معاشرہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ہر فرد پر ہم پر یہ لازم ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پہلے نمبر پر ہم بذات خود پورے کے پورے دین میں داخل ہوں گے تو پھر سٹیپ آگے بڑھے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ کچھ تو آپ دین کی بات کہہ دیں، کچھ تو آپ نماز کو ٹائم دے دیں، کچھ اپنی خرافات کو ٹائم دے دیں، کچھ تو آپ سچائی پہ آ جائیں، کچھ آپ جھوٹ پر آ جائیں۔ قطعاً نہیں، اقامت دین کا کام یہ نہیں ہے۔ اقامت دین ہے ہی اسی کا نام۔ پہلے آپ اپنے آپ کو درست کر کے، اپنے کریکٹر کو صحیح کر کے، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں پہلے اپنے پورے کے پورے نظام سے، اپنی معیشت سے، اپنے دین سے، اپنی سیاست سے، سارے کے سارے نظام سے انہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے نمونہ بن کر انہیں دکھائیں، اور پھر انہیں کہیں کہ اب آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پھر جب وہ عمل پیرا نہ ہوں تو پھر آپ اپنی قوت سے حق کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے پھر آپ بظاہر طاقت پھر آپ کفر اسلام کو، اسلام کے مخالفوں کو، اللہ کے مخالفوں کو، دین اسلام کی طرف نہ آنے والوں کو، پھر آپ ان پر اپنی طاقت کا، اپنے قوت کا، اپنے بازو کا پھر اس زور سے انہیں سمجھائیں اور طاقت استعمال کریں تاکہ باطل جو ہے وہ مٹ جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ اسی طرح زندہ ہو جائے۔ اور یہ ضرور ہونا ہے، یہ یاد رکھیں معزز سامعین، یہ یاد رکھیں، اور یہ ہر حالت میں قوت اور طاقت پاکستان سے اٹھے گی۔ پاکستان ہی جو ہے وہ مکمل نفاذ اسلام کی حالت میں آئے گا اور اسلامی اسٹیٹ بنے گا۔ جس وقت یہ اسلامی اسٹیٹ بنے گا، اقامت دین پر عمل پیرا ہوگا، پھر یہ سپر پاور بن جائے گی۔ اب جو ہماری حالت ہے، ہم لوگوں سے قرضے لے لے کر جی رہے ہیں، پھر ساری دنیا جس وقت ہم نفاذ اسلام کر کے سپر پاور بنیں گے، پھر ساری دنیا کا جھکاؤ جو ہے وہ ہماری طرف ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔